خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ، واتقنا صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ، وشعشع ضیاء الشمس بنور تأججہ، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ حجرات کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آیہ نبأ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ فاسق کی خبر کو آپ ایسے بغیر تحقیق کے قبول نہیں کر سکتے، یہ بغیر تحقیق کے قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ واجب ہے کہ آپ خبر فاسق پر تحقیق کریں۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے ذو احتمالین ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ جھوٹی ہو، لیکن یہ آیت جو ہے خاص نازل ہوئی ہے ولید ابن عقبہ کے بارے میں۔ ولید ابن عقبہ کون ہے؟ یاد رکھیں آپ حضرات، اس کے باپ عقبہ کو جنگ بدر میں مولا متقیان کی عمر مبارک 18 یا 17 برس تھی، تو مولا نے اس کے باپ کو جنگ بدر میں واصل جہنم کیا تھا، اور یہ اس خلیفہ سوم عثمان ابن عفان کا مادری بھائی ہے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، باپ الگ الگ، ماں عقبہ اس کا باپ تھا اور عفان عثمان کا باپ، لیکن ماں جو ہے نا ان کی ایک ماں تھی۔ ان کی ماں کا نام تاریخ میں موجود ہے، میں بھی آپ کے سامنے ماں کا نام بیان کرتا ہوں۔ الغرض آیہ نبأ آئی تھی اس کے فسق کے بارے میں، اور عثمان ابن عفان کی جب خلافت کا زمانہ آیا ہے تو خلیفہ اول اور دوم ابو بکر اور عمر یہ کہہ چکے تھے کہ اگر عثمان کے پاس خلافت آئی تو عثمان امت مسلمہ پر بنو امیہ کو مسلط کر دے گا۔ وہی کام کیا اس نے مدینہ کوفہ کی عمارت کے لیے سعد ابن ابی وقاص جو تھا وہ والی تھا، والی کوفہ تھا، وہ اس کو عزل کر کے اپنے بھائی کو، یہ خلیفۃ المسلمین کا عالم ہے یہ۔ اچھا بھائی بھی کیسا بھائی؟
جس کے بارے میں قرآن صاف ستھرے الفاظ میں اعلان کر رہا ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ، آفیشیل اناؤنسمنٹ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہے اپنے حبیب سے، اس کو کیا کوفہ کا امیر بنا کے بھیجا۔ کوفہ میں آ کے کیا کام شروع کیا بھائی نے؟ کوفہ میں آ کے ایک مجوسی کے نصرانی کے ساتھ، مجوسی کہہ رہا ہوں نہیں، نصرانی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر، ابھی زبید یا زبید کر کے اس کا نام تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیا کرتا تھا۔ پھر مسجد کوفہ میں شراب کے نشے میں آ کے نماز پڑھا دی، لوگوں نے آ کے لعن طعن کی، اٹھا کے اس کو جو ہے نا، جب ابھی جعدہ اور ابو زینب جو ہے وہ جب گئے ہیں مدینہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے، تو حاکم خلیفہ سوم نے ان دونوں کو ڈرایا دھمکایا، کہا کہ بھئی میرا بھائی ہے۔ وہ روتے ہوئے مولا کے پاس گئے، مولا نے کہا تیرے بارے میں خلیفہ دوم نے کہا تھا کہ تو بنو امیہ کو مسلط کر دے گا، عقل کے ناخن لے اور اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ عزل کر۔ مولا کے کہنے پہ خوف کے عالم میں خلیفہ سوم نے جب بلایا تو کوئی حد جاری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ راضی نہیں تھا وہ، تو مولا نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس بدبخت انسان کو جو ہے وہ کیا لگائے، 70 کوڑے لگائے کہ بدبخت انسان، تو مسلمانوں کا خلیفہ بن کے گیا تھا، گورنر بن کے، والی بن کے، اور وہاں شراب کے نشے میں جو ہے نا وہ نماز پڑھا دی۔ یہ اگر پوری جو بحث آپ کے سامنے قرآن کے اندر آیت ہے، خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ جو ہے وہ اس آیت کی روح سے یہ بات کہنا کہ اصحابی کالنجوم یا کلہم عدول، یہ غلط ہے، یہ سرائنی قرآن سے یہ روایتیں آ کے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ خود اہل سنت کے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طویل فہرست ہے کہ جس کے مطابق سارے کے سارے صحابہ عادل نہیں ہیں، فسق کے بارے میں خود اعلان کر رہے، شراب کے جو ہے نا وہ نشے میں جو ہے نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ چھٹی آیت، 7ویں آیت تھی، 8ویں آیت جو ہے وہ اس کے بعد خداوند کریم فرما رہے فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، یہ خداوند کریم کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، اور خدا کیا علیم بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، کہ اگر آپ جو ہے وہ فاسق کی خبر کی تحقیق کریں اور اس پر عمل کریں تحقیق کرنے کے بعد، تو آپ کے لیے کیا بولے گا، باعث نجات ہوگا وہ۔ اور رسول کو زحمت نہ دیں، رسول اگر ہر چیز میں آپ لوگ کی بات ماننے لگ جائے تو کیا بولیں، آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، باعث مشقت ہو جائے گی یہ بات۔ خداوند کریم نے آپ کے لیے ایمان کو پسند کیا، ایمان کو پسند کیا یعنی کیا مطلب بتائیے، یعنی ذات علی کو امت مسلمہ کے لیے پسند کیا ہے، اور خدا نے فسوق، عصیان اور کفر کو آپ کے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا، فسوق سے مراد اول، کفر سے مراد اول، فسوق سے دوم، اور عصیان سے مراد سوم۔ آج ہم تفسیر نور ثقلین لے کے آگے، تفسیر برہان کے اندر یہ روایت تھی، اشتباہاً جو ہے وہ ہم آج لے کر آنا تھا، لیکن الغرض اب جو مطالب ہیں وہ اسی کتاب میں رہ گئے، اور میں اشتباہاً یہ کتاب لے کر آ گیا اپنے ساتھ، مطالعہ کرتے کرتے طبیعت تھوڑی ناساز تھی تو یہ کتاب لے کر آ گئے۔ الغرض اب جو مطالب ذہن میں آتے رہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ خدا کہہ رہے ہیں یہ فضل، 8ویں آیت کے اندر کہہ رہے ہیں یہ خدا کا فضل ہے اور نعمت ہے۔ کیا چیز نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت یاد رکھیں، ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ کا فضل، سب سے بڑا فضل روئے زمین پر ولایت امیر المؤمنین۔ نعم، بات واضح ہو رہی ہے۔ اس آیت کا فوراً کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضل اور نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ ظاہری نعمات سب ایک جگہ پر، سب سے بڑی نعمت ولایت محمد اور آل محمد ہے۔ واللہ علیم حکیم، خدا کے علیم بھی اور حکیم بھی ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے پہلے روز بیان کی شیخ غلام رضا صاحب کے، جو سورہ حجرات ہے اس کے 2 اور نام ہیں، سورۃ الاخلاق اور سورہ آداب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک کا اگر آپ پورا خلاصہ لکھنا چاہیں تو آپ کو ہر آیت کے اندر اخلاق کا درس دیا جا رہا ہے، آداب کا امت مسلمہ کو درس دیا جا رہا ہے۔ اب آج دیکھیں، آپ پورے دیکھیں، یہ ادب ہے یا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی خبر آئے بغیر تحقیق کے جو ہے نا، یہ بے ادبی ہے، یہ اس پہ آپ تحقیق کریں گے، فاسق کی خبر پہ تحقیق ہوگی، ڈائریکٹ آپ جو ہے نا اس کی خبر سنیں، کسی پر حکم نہیں لگائیں گے۔ ادب کا، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس پر تحقیق کریں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آج نویں آیت کے اندر ارشاد رب الارباب ہو رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہہ رہے ہیں کہ اگر مؤمنین کے 2 گروہ اقتتلوا، آپس میں کیا کریں،
لڑ پڑیں جھگڑا کریں آپس میں. مطلب واضح ہو رہا ہے آقا؟ تھوڑا سا اب ہمارے جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے سامعین جو ہے عوام الناس بھی ہیں. بہرحال آپ طلبہ کے لیے مطلب ان طائفتان تثنیہ کا صیغہ مؤمنین من آ کے بیان کر رہے ہیں. مؤمنین میں سے کافر نہیں، مومن آپس میں کیا دو گروہ لڑ پڑے ہیں. اقتتلوا یعنی کیا قتال ہو جائے آپس میں. اقتتلوا جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ضمیر کیا ہے جمع کی. تو طائفتان تو تثنیہ ہے تو جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ شیخ حسن علی صاحب بتائیے. ان سید نذیر و ان طائفتان تثنیہ ہے. شیخنا اقتتلوا جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ جمع کا صیغہ کون بتائے گا بھائی؟ مرد مجاہد. طائفتان تثنیہ ضمیر کس کی آ رہی ہے بتائیے؟ جمع کی ضمیر. اور طائفتان کیا ہے؟ تثنیہ. ضمیر جمع کی آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ضمیر جو جمع کی آئی ہے اس لیے کہ وہ ناظر ہے معنی کی طرف. اگرچہ گروہ طائفتان تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن جو گروہ ہیں دو گروہ، مومنین کی تعداد کیا ہے؟ وہ دو ہیں یا زیادہ ہیں؟ آپس میں جب لڑائی ہوگی تو 500,000 کے قریب ہے وہ. تو یہاں پہ معنی کی طرف دیکھتے ہوئے اقتتلوا جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں. اب آگے دیکھیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، پھر تثنیہ کی طرف ضمیر آ گئی. کیوں ہے اب تثنیہ کی ضمیر؟ اب لفظ طائفتان کو دیکھتے ہوئے. یہ مطلب لکھ لیجئے، یہ صاحب تفسیر المیزان نے اپنی کتاب تفسیر المیزان کے اندر اس معنی کو نقل کیا. میں یہیں سے بیان کر رہا ہوں لیکن لطیف مطلب ہے. طائفتان تثنیہ کا صیغہ ہے، اقتتلوا ضمیر جمع کی آ رہی ہے معنی کو دیکھتے ہوئے. اس کے بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تثنیہ کی کیوں آ رہی ہے؟ لفظ طائفتان کو دیکھتے ہوئے. کہہ رہے ہیں اگر مسلمانوں کے مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، آپس میں ان کی قتال ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہ آپ جو بیٹھ کے جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں. فائے تفریعیہ فَأَصْلِحُوا، آپ نے فوراً جا کے صلح کروانی ہے دونوں کے درمیان. بات واضح ہو رہی ہے گا؟ فَإِن بَغَتْ، یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ ادب کا تقاضا یہ کہ آپ جا کے ان کے درمیان صلح کروائیں گے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بہت اہم آیت ہے، بڑا لطف آئے گا آپ کو. ترجمہ سن لیجئے. اگر جو ہے نا وہ صلح نہیں ہو رہی ہے، ایک نے دوسرے پر کیا کیا بولے گا؟ تجاوز کیا. بغت یعنی بغاوت کی. کیا کیا بتائے گا؟ ایک گروہ نے بغاوت کی. قرآن کیا کرے؟ بہت اہم ہے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس سے قتال کرو جو بغاوت کرے. توجہ، سارے علماء یہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں جو بھی علی کے مقابلے میں آیا اس نے بغاوت کی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَاتِلُوا، اس سے قتال کرو کہ جس نے بغاوت کی ہے. اب اگر کوئی آج کے دور میں 14 سنوں کے بعد نہیں وہ جو ہے نا اجتہادی غلطی تھی تو اس کا مطلب کیا؟ یہ وہی باغی گروہ کے ساتھ مشہور ہوگا. یہ باغی گروہ کے ساتھ قرآن کیا حکم ہے؟ قاتلو، قتال کا حکم ہے. اس سے آپ نے قتال کرنا ہے، اس کی طرفداری نہیں کرنی آپ نے. صار واضح؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ، اس سے قتال کرو حَتَّى تَفِيءَ، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے جو احکامات ان کی طرف. امر نہیں خدا کا حکم، یعنی کیا؟ یعنی کہ قوانین شرعیہ کی طرف واپس پلٹ آئے وہ، اس وقت تک آپ نے قتال کرنا ہے. فَإِنْ فَاتَ، اگر وہ واپس آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو آپ نے کیا؟ عدل سے دونوں کے درمیان آپ نے صلح کروانی ہے. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے آپ نے کام لینا ہے. خدا کرے ان اللہ یحب المقسطین، خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت فرماتا ہے. مطلب واضح ہو رہا ہے؟ احسنتم. آیت کا ترجمہ تک پہنچ گیا. اگر دو گروہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں، آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اصلاح کروائیں گے. اگر ایک گروہ باز نہیں آ رہا، وہ بغاوت پر اترا ہے، تو آپ جو بغاوت پر اترا ہے اس کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی. اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، اس کے ساتھ آپ نے قتال کرنی، یہاں تک کہ وہ کیا بولے گا؟ سر تسلیم خم کر کے واپس پلٹ آئے آپ کی بات ماننے کے. جب بات ماننے کے لیے راضی ہو تو پھر آپ نے اب انصاف سے جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا دونوں کے درمیان اپنے جس طرف دل آپ کا مائل ہو، نہ، انصاف اور عدل کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آئیے، یہ جو آیت ہے، یہ آیت، یہ نبی آیت سورہ حجرات کی توجہات ہیں انشاءاللہ. جنگ جمل میں مولا متقیان کے خلاف خروج کیا ام المسلمین جناب عائشہ نے. اب آخری دم تک اس آیت کی اگر واقعاً کسی نے
صحیح معنوں میں اس آیت پر عمل کی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا نے آخری دم تک کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے جنگ نہ ہو۔ بصرہ کے میدان میں، وہاں پہ آپ لوگ بصرہ قریب یہاں سے 6 گھنٹے کا فاصلہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر جمل کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ کبھی انشاءاللہ چلیں گے ہم ساتھ تاکہ وہاں جا کے مولا کے دشمنوں پہ تبرہ کریں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب وہاں پر جو ہے وہ مولا نے جو ہے آخری دم تک کیا کوشش کی کہ جنگ رک جائے۔ مولا کے ایک صحابی تھے لشکر کے مولا کے، ان کو مولا نے قرآن میں ہاتھ دیا ان کے اور کہا جاؤ جا کے سورہ حجرات کی اس آیت کی تلاوت کرو عائشہ کے سامنے، عائشہ کے لشکر والوں کے سامنے یہ آیت، وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر 2 گروہ آپس میں کیا کریں، اقتتلوا، جنگ کریں، فَأَصْلِحُوا، تو مولانا نے کہا اس نے قرآن پکڑا جیسی۔ اب دیکھیں یہ علم غیب علی ابن ابی طالب ہے۔ مولانا نے کہا دیکھو تم جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھو کہ تمہارے دونوں ہاتھ قلم ہو جائیں گے۔ مسلم مجاشعی نے سنا، جملہ سنی اس کا، کہ یا علی اللہ کی راہ میں اور آپ کی راہ میں یہ بہت کم ہے۔ دیکھ رہے ہیں عشق علی ابن ابی طالب، آپ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں بہت کم ہے، میں راضی ہوں اس کے لیے، دونوں ہاتھ کر دیں۔ مولانا نے کہا تم شہید ہو جاؤ گے، کہا یا علی میں راضی ہوں۔ مسلم مجاشعی گئے، ہاتھ میں قرآن کو دائیں ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اس آیت کی تلاوت کی، سورہ حجرات کی 9ویں آیت کی تلاوت کی۔ وہاں پہ عائشہ کے لشکر میں سے ایک ملعون آگے بڑھا اور اس نے جو ہے نا مسلم مجاشعی کے اس دائیں ہاتھ کو قلم کر دیا۔ مسلم مجاشعی نے بائیں ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا، پھر دوبارہ اس آیت کی تلاوت کی۔ میں نے کہا بار بار اس آیت کی تلاوت کرنا کہ خدا نے اصلاح صلح کا حکم دیا ہے، تو بایاں ہاتھ قلم کر دیا، تو دانتوں میں قرآن کو پکڑ لیا۔ جب دانتوں میں پکڑا تو سر پہ ایک بندے نے آ کے گرز مارا اور وہیں میدان جمل میں گر کے ان کی روح ان کے بدن سے پرواز کر گئی۔ مولا متقین نے منظر دیکھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس کے بعد مولا نے اس آیت کی تلاوت کر کے اگلے جو جملے آیت کے یہ جملے پڑھ کے حکم دیا کہ اب جو ہے وہ اس لشکر پر حملہ کیا جائے اور ان میں سے کوئی ایک بھی بچنا نہیں چاہیے۔ جو جملہ پڑھا کیا پڑھا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ایک گروہ کیا کرے بغاوت کرے، اب علی کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہو رہے تھے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس سے قتال کرو کہ جو بغاوت کرے۔ یہ جملہ پڑھا آیت کا مولا نے اور پھر حکم دیا کہ اب جو ان کے اوپر حملہ کیا جائے، اور پھر وہ پوری جمل آپ کے سامنے اس کی تاریخ موجود ہے۔ ایسے ہی جمل کے علاوہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، یہ جملہ اس آیت کے جملہ فَإِن بَغَتْ یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کیا کرے بغاوت کرے، اگر ایک کیا کرے بغاوت کرے، توجہات ہیں انشاءاللہ۔ خدا کیا کرے، اگر ایک بغاوت کرے تو اس سے فقاتلو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ قتال کرنا ہے آپ نے۔ قتال کی اگر 2 قسمیں، ایک دفعہ جو ہے وہ کافر گروہ کے خلاف قتال، وہ کس لیے؟ تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ ایک دفعہ باغی گروہ کے خلاف قتال، وہ کس لیے؟ تاکہ وہ بغاوت کو چھوڑ دیں۔ وہ فرق ہے دونوں میں، یہاں پہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ باغی گروہ کے خلاف قتال کی بات ہو رہی ہے، تاکہ وہ بغاوت کیا کریں، چھوڑ دیں۔ وہ قال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، یہ بہت اہم روایت ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپ قدر و منزلت امیر عالم کو محسوس کیجئے گا۔ انہم اعظم جرما ممن حارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیل له وکیف ذلک یا ابن رسول اللہ، قال لأن اولئک کانوا جاہلیۃ وہؤلاء قرأ والقرآن وعرفوا، وہؤلاء قرأ القرآن وعرفوا فضل اہل الفضل فأتوا ما اتوا بعد البصیرہ۔ مولا متقیان کے مقابلے میں جو جبل میں آئے تھے اور جو صفین کے میدان میں آئے تھے، پانچویں امام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی سے لڑائی کی ہے ان سے زیادہ بڑے مجرم ہیں یہ، یعنی جو کفار قریش اور کفار مکہ جو نبی کے مقابلے میں آئے، جنگ بدر وغیرہ دیگر جتنی نبی کی جنگیں ہیں،
پانچویں یہاں فرما رہے ان کا جرم ان کفار سے زیادہ ہے. کیوں مولا؟ قیل لہ وکیف ذالک، یہ اپنا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا جرم، وہ تو کفار اللہ کے منکر تھے، تو اللہ کے ماننے والے، قاریان قرآن، صاحبان صیام و قیام، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو قال لأن اولئک کانوا، وہ سب کے سب جو نبی کے مقابلے میں آئے تھے، جاہلیتاً، وہ سب کے سب جاہل، زمانے جاہلیت تھا، جہلا تھے وہ. اور یہ لوگ جو علی کے مقابلے میں آئے، قرأ القرآن، یہ قرآن پڑھ کر آئے ہیں اور یہ جانتے ہیں اہل فضل کی فضیلت کو، اور بصیرت کے بعد علی کے مقابلے میں آئے ہیں. خود جو ہے نا وہ حاکم شام مولا احمد تقیان کی ہر فضیلت کا معتقد تھا، باقاعدہ اس کا اقرار موجود ہے مولا کے سامنے آ کے کہ علی یہ فلاں فضیلت آپ کے لیے، فلاں فضیلت آپ کے لیے، فلاں فضیلت آپ کے لیے، فلاں آیت آپ کے لیے، فلاں آیت. پھر اس کے بعد جو ہے نا صفین میں تقریباً 30,000 کے قریب، 30 یا صحیح نا زیادہ میرے خیال میں، جمل میں 30,000، صفین میں سے بھی زیادہ مسلمان جو ہے وہ اس باغی گروہ کی وجہ سے مارے گئے. صحیح مسلم اسی آیت کے ذیل میں آگا، صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر نبی نے کیا فرمایا؟ خود عمار پہ افسوس کیا، وائے ہو عمار پر، ہائے عمار پر. کون عمار؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ جس کو باغی گروہ قتل کرے گا. مشہور ترین حدیث جو اہم ترین بات ہے، المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، قاتل عمار وصالبہ فی النار، عمار کو قتل کرنے والا اور عمار کو لوٹنے والا فی النار وآتش جہنم. یہ روایت کہاں پر ہے؟ یہ المستدرک حاکم نشاپوری کی الصحیح، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ بالکل نص سے صریح ہے رسول کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو قتل کرنے والا اور عمار کو لوٹنے والا کون تھا؟ یہ ابو العادیہ. کیا نام ہے اس کا؟ ابو العادیہ. اس نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمار کا قتل کیا تھا اور پھر ان کا جو پورا لباس وغیرہ تھا جنگی وہ سب کا سب لوٹ لیا تھا. نبی نے کیا فرمایا کہ یہ فی النار جہنم میں ہے. اب عزیزان گرامی، اگر کوئی نص سے رسول کے خلاف آ کے یہ کہے کہ یہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، تو حقیقت میں جو ہے نا وہ اجتہادی غلطی اس سے نہیں، یہ ان بدبخت حضرات سے جو ہے نا یہ غلطی ہو رہی ہے کہ جو آ کے نبی کے قول صریح کے مقابلے میں آ کے اپنے اجتہاد کو قائم کر رہے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. قاتل عمار ابو العادیہ یہ کون ہے؟ یہ بیعت رضوان میں اس نے آ کے رسول کے ہاتھوں میں بیعت کی. یہ بھی صحابی ہے. یہ بھی بات واضح ہے. بار بار آپ دیکھیں سورہ حجرات کے اندر آپ ان جاءکم فاسق بنبأ، چھٹی آیت سے لے کر آ جائیں آپ دوبارہ یہ فے باغیہ تک، تو بار بار اصحاب میں آپ کو جو ہے نا وہ شرابی بھی نظر آئیں گے، اصحاب کے اندر جو ہے نا آپ کو فاسق بھی نظر آئیں گے قرآن کی آیت، اور اب اصحاب کے اندر باغی صحابی بھی کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ جو ابو العادیہ ہے یہ لوٹنے والا اور قتل کرنے والا فی النار، وہ جہنم میں ہے وہ. اور آپ آ کے یہاں پہ بولیں آج 14 سال کے بعد کہ وہ جو ہے نا اجتہادی غلطی تھی اس کو ایک ثواب ملے گا. اب وہ ثواب کے آتش جہنم میں جو نبی نے بتایا تھا وہ ثواب مراد ہے آپ کی؟ کیا مراد ہے آپ کا؟ نبی تو آتش جہنم کے بارے میں بتا کے گئے. یہ جو آغا ابو العادیہ کے بارے میں کہ یہ بیعت رضوان میں شامل تھا، اور یہ والی روایت کے قاتل عمار و صالب فی النار، اس روایت کے صحیح السند ہونے کے بارے میں یہ بہت اہم ہے. یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں البانی نے اس کو نقل کیا کہ یہ روایت صحیح السند ہے، اور اس میں جو سلفی علماء ہیں گزشتہ ان کا کوئی اختلاف نہیں کہ روایت نبی کی بالکل صحیح ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ اگر کوئی بغاوت کرے گروہ، فَإِن بَغَتْ، تو کیا کرنا آپ نے؟ فَقَاتِلُوا، اس سے آ کے قتال کرنا ہے. سر واضح ہے غیون؟ تو ایک جنگ صفین کا آپ کے سامنے آتا ہے مورد، اور ایک جنگ جمل میں کہ جب مسلم مجاشعی کو شہید کیا گیا تو مولانا نے اس آیت کی تلاوت کی، اور پھر جو ہے نا وہ جمل والوں پر جو ہے تو ان کے اوپر حملہ کیا ہے. اور صفین میں جنہوں نے آ کے حضرت عمار کو شہید کیا ان کے بارے میں نبی نے ایک نہیں 12 مرتبہ فرمایا کہ قاتل عمار فی النار، عمار کو قتل کرنے والا کیا ہے؟ آتش جہنم کے اندر ہے. یہ نبی آیت کا ایک ترجمہ اور ایک خلاصہ ہو گیا. 10ویں آیت کے اندر خداوند کریم کیا فرما رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم.
بغاوت کی ایک دوسرے گروہ نے، آپ نے آ کے کیا کروایا؟ اصلاح کروائی اس کے درمیان. ان اللہ یحب المقصدین، خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. 10ویں آیت میں خداوند کریم کہہ رہے ہیں مومنین تو مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، سب کے سب. کیا ہیں بتائیے؟ مومن جو ہوتا ہے آپس میں کیا بولیں؟ ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے. یہاں پہ صدیق کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن کے اندر، اخوہ. کیوں؟ کیونکہ رشتہ جو ہوتا ہے بھائی کا وہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے. کیوں اخوہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دو بھائی ہوتے ہیں ان کی اصل بنیاد ایک ہوتی ہے، ایک ہی باپ سے ہوتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اخوہ کا لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر یہاں پہ کہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام. اسلام دونوں کا کیا بولے آقا؟ باپ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے اخوہ کہا یہاں پہ کہ بھائی سے زیادہ کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہوتا. دیگر جتنے بھی رشتے ہیں دوستی کا، یاری کا، وہ سب بعد میں آتے ہیں. اور بھائی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب سامنے کوئی لشکر کفر یا طاغوت آ جائے تو بھائی جب آپس سے ملے تو وہ ہر اس کے اوپر کیا ہے؟ غلبہ پا لیتے ہیں. بات ایک ہو جاتے ہیں، طاقت اور نیرو کیا ہوتی ہے ان کی؟ زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پہ اخوہ کا لفظ استعمال کیا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، خداوند کریم کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا، اصلاح کرواؤ اپنے دو بھائیوں کے درمیان. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم کیا جائے. دو بھائیوں کے درمیان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صلح کروانے کی ذمہ داری ہے، جھگڑا کروانے کی نہیں. جھگڑا کروانا یا ان میں آگ لگانا جیسا کہ آج کل ہے، یہ قرآن کریم کی آیات صریحہ کے بالکل خلاف ہے. شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں کہیں جھگڑا دیکھا جائے اور اخلاق کا درس جو اللہ اور نبی نے دیا، فوراً جا کے آپ ہماری کوشش کی ہو کسی بھی طریقے سے ان کے درمیان صلح کروائی جائے، ان کے درمیان دوستی کروائی جائے، ان کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارگی کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آپس میں اختلافات چل رہے تو آپ مزید آگ لگانے چلے جائیں کہ چلو اچھی بات ہے. یہ یہاں پہ مزید ان کو جو ہے جیسا آج کل ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی اس چیز کی طرف چلی گئی ہے. تو یہ بھی بولے ایک ادب کا مزید ایک زنا اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب بھی معاشرے میں دیکھو کہ دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا کام کیا ہے؟ ان کے درمیان صلح کروانا. اور یہی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں آپ، جتنی جنگیں مولا متقیان پہ تھی ایک بھی مولا کی طرف سے نہیں تھی، ساری مولا کے اوپر یعنی کہ مسلط کی گئی ہیں. زمانے خلافت کے بعد مولا کے اوپر جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، خود مولا متقیان گریہ فرماتے تھے کہ 4 سال حکومت جو علی کو ملی اس میں علی کو حکومت نہیں کرنے دی. کبھی صفین کی صورت میں مقابلے میں آ گئے، کبھی جمل کی صورت میں، اور کبھی جو نہروان. یعنی 4 سال 6 مہینے، اور اگر آپ 4 سال 6 مہینے اور کتنے دن ہیں سیدنا؟ اگر چند دن، 4.5 سال 6 مہینے اور کچھ دن لکھا ہوا ہے اس کو ایگزیکٹ علماء نے. تو اس میں جو ہے وہ مولا نے اگر دیکھا ہے تو عقل حکومت نہیں کرنے دی، علی کو جنگوں میں لگا کے رکھا. صفین چلتی رہی 18 مہینے، 18 مہینے اس میں لگا دیں آپ. پھر جو ہے نا وہ جمل کا قضیہ، تو پیچھے ٹائم کیا، پھر جو ہے نا وہ یعنی ایک واقع مولا متقیان کے لیے بڑا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا امام ہو، امام عادل علی جیسا امام، اور اس کی امت اس کے سامنے جو ہے نا وہ جو خلافت کا ٹائم پہلے تو 25 سال جو ہے مولانا خاموشی گزارے، پھر جب خلافت دی آگے خود مسلمانوں نے، تو اس صورت میں جمل کی صورت میں، صفین کی صورت میں، نہروان کی صورت میں مولا کے مقابلے میں آئے. یہ خود ایک مظلومیت علی ابن ابی طالب ہے. واقعاً کہ 25 سال کے بعد بھی علی کو جو زمام حکومت ملی اس میں علی کو چین کا سانس نہ لینے دیا گیا. شہادت سے چند دن پہلے بھی آخری سانس تک علی کے کیا ہے یہ لوگ علی کے ساتھ جنگ کرتے رہے. اللہم وفقنا للتفہیم والتفہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین.